بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں؟ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے۔ ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں۔ 1. من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ 2. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ 3. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرے کا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا، ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے، سو جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانہ تک۔ پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ عز و جل کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا، ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے، اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تنبیہ: قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا؟ حضرات انبیاء علیہم السلام سے نہ قبر میں سوال ہو نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان۔ قبر میں آرام اور تکلیف کا ہونا حق ہے۔ عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے۔
بدن کے اصلی اجزاء کیا کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے۔ انہی پر عذاب و ثواب ہوگا اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے۔ نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں۔ انہی اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 5 برس پہلے بھی میں ہی تھا اور اب بھی میں ہی ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوال ہوگا اور وہیں عذاب پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا اور عذاب ثواب بھی وہیں ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قبر میں آسانی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور قبر کی تمام تکلیفوں سے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں نجات عطا فرمائے۔